نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ عزیز دوستو، دعا بڑی عجیب چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ یہ ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے کم سے کم وقت میں انسان اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب پہنچ جاتا ہے، اور جتنا بھی انسان دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ہی خوش ہوتے ہیں۔ دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے مانگنے جائیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور آپ سے دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ کہا بھی جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دشمن بنانا ہو تو اس سے ادھار مانگ لو، لیکن رب العالمین کی عجیب روش ہے اور عجیب رحمت ہے کہ جتنا بھی اس سے مانگا جائے، جتنا زیادہ مانگا جائے، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ بندے سے خوش ہوتے ہیں اور اسے نوازتے جاتے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی شخص منگتا اس شخص کو کہتے ہیں جو ہر کسی سے ہر وقت مانگتا رہے، تو اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا، کہتے ہیں یار یہ تو منگتا ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے منگتا بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے در کے فقیر بن جائیں، سوالی بن جائیں، تو یہ سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس سے بڑا اعزاز پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا، اور قیامت کے دن بھی یہی کام آئے گا۔ اب دعا ایسی عبادت ہے کہ اس میں کسی قسم کی شرط اور کسی قسم کا واجب، سنت یا رکن نہیں ہے، بلکہ آپ چاہو جس طرح چاہو دعا مانگو، کھڑے ہو کر مانگو، بیٹھ کر مانگو، لیٹ کر مانگو، یہاں تک کہ اگر آپ حالت جنابت میں ہو، آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے، آپ اس وقت بھی دعا مانگ سکتے ہو۔ اور اگر کوئی عورت ہے جس کو حیض آیا ہوا ہے اور وہ قرآنی دعائیں پڑھنے چاہتی ہے بطور دعا، تو اسے اس کی بھی اجازت ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بیت الخلاء کے اندر نہ تلاوت کی اجازت ہے، نہ ذکر کی اجازت ہے، نہ زبان سے دعا کی اجازت ہے، لیکن اگر اس وقت بھی کوئی شخص دل کے اندر اللہ سے دعا مانگنا چاہے تو وہ مانگ سکتا ہے۔ اور یہ تو ایسی عبادت ہے دعا کہ اس کے لیے آپ کو زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ آپ اپنے دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں اور اللہ عطا کریں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری عادت ہے کہ جب کوئی شخص مجھ سے آ کر کوئی سوال پوچھتا ہے کہ حضرت آپ سے ایک سوال کرنا ہے، تو اس کے پوچھنے کے ساتھ ہی میں دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے علم نہیں ہے کہ یہ کیا سوال پوچھے گا اور مجھے اس کا جواب بھی نہیں آتا، بس آپ میرے دل کے اندر وہ سوال سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے اور اس کا جواب بھی مرحمت فرما دیجیے۔ تو کتنا آسان ہو گیا آپ کے لیے مانگنا کہ نہ زبان ہلانے کی ضرورت ہے، بلکہ اگر آپ کو مانگنا بھی نہیں آتا تو یہ مانگنے کا طریقہ بھی آپ اللہ سے سیکھیں۔ آپ اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے دعا کے لیے، میری زبان میں وہ فصاحت، وہ بلاغت نہیں ہے کہ تیری حمد کر سکوں، تیرے سامنے اپنے عاجزی کو، اپنے مسائل کو بیان کر سکوں، تو بغیر مانگے عطا کر دے۔ حضرت تھانوی کا یہ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دن فرما رہے تھے کہ بھائی انسان کو مانگنا آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کو عطا کرتے ہیں، بس آپ کو جھولی پھیلانے کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو ان کے مرید خاص خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا حضرت اگر کسی کے پاس جھولی ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی جھولی بھی اللہ سے ہی مانگ لو، جھولی رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ تو ہمیں جھولی بھی عطا کر دے۔ تو یہ کتنی بڑی نسبت ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ سے مانگنے جاتا ہے تو وہ جیسے کہ ہماری عادت ہے یا اللہ بڑا گھر دے دے، بڑی گاڑی دے دے، اچھی نوکری دے دے، میرا بینک بیلنس بڑھا دے، میرے کاروبار کو بڑھا دے، انسان دنیاوی چیزیں مانگتا ہے، مجھے صحت دے دے، یہ ساری چیزیں مانگنے جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھے، اللہ کا کریم ہونا دیکھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو چیزیں مانگنے آئے ہو وہ میں دے دوں گا، لیکن پہلے تم مجھ سے مانگنے آئے ہو، اسی پر میں تمہیں ثواب دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، صرف مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ثواب کا وعدہ اور ثواب آپ کے لیے لکھ لیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ انسان نادان ہے، وہ بسا اوقات
ایسی چیزیں مانگ لیتا ہے کہ جو مضر ہوتی ہیں، نقصان دہ ہوتی ہیں، ہارمفل ہوتی ہیں، لیکن چونکہ انسان ٹھہرا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اسے وہ چیز عطا نہیں کرتے، بلکہ اسے ایسی چیز عطا کرتے ہیں جو اس کی زندگی کے لیے بہتر ہوگی۔ اب دیکھیں نا، ایک بچہ ہے، وہ والد سے آ کر کہے کہ مجھے چھری دے دو، تو والد نہیں دیتا اس کو چھری، کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے نقصان کر دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ جو چیز انسان مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے، آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں یا اس کو بہتر چیز دے دیتے ہیں، تو انسان تھوڑا رنجیدہ ہو جاتا ہے، تھوڑی افسردگی آ جاتی ہے اس کے اندر، تھوڑا اداس ہو جاتا ہے کہ یا اللہ اتنے عرصے سے میں مانگ رہا ہوں اور مجھے یہ چیز نہیں ملی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رنجیدگی پر، اس اداس ہونے پر اور اس دل شکستگی پر بھی میں اپنے بندے کے لیے ثواب کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو کھلی ہوئی ہے، ہر بندے کو پکار رہی ہے کہ آؤ میرے سامنے اپنا سر جھکاؤ، میرے سامنے اپنا آنسو بہاؤ، عاجزی کے ساتھ اپنا سر جھکاؤ، دامن پھیلاؤ، تم عاجزی تو دکھاؤ، مانگو تو صحیح، اور جب تم مانگو گے تو پھر تمہیں میں عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تمہاری جھولی چھوٹی پڑ جائے گی، تمہارا دامن تنگ پڑ جائے گا، تمہاری خواہشات ختم ہو جائیں گی، لیکن میری رحمت، میری شفقت اور میری نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھائے اور ہماری تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد